You are leaving a lot of big news with a very loose end. نہیں آپ اسلام آباد سے ہیں, خبریں آپ کے پاس ہوں, ہم تو پشاور میں بیٹھے ہیں, ہمارے پاس اسلام آباد سے آنے والے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کس نے ڈرافٹ کی تھی؟ آپ لوگ تو کھڑے تھے نا G6 میں گیٹ کے باہر اور پارلیمنٹ کے باہر, اور یہ چیز دیکھیں سب کوریجز تو ہماری پی ٹی آئی کے چیئرمین اور کامران مرزا صاحب نے اس کو جو ہے وہ ڈرافٹ کیا تھا. پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی لائر ہیں کامران صاحب, اور آپ کو پریس کانفرنس دیکھیں, آپ کی پریس کانفرنس میں ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ, اور پی ٹی آئی کے چیئرمین نے بھی کہا کہ یہ مولانا صاحب اور ہمارا ایک ہی ڈرافٹ ہم نے ڈرافٹ کیا ہے اور یہ ہمیں منظور ہے. اور ہم گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین گئے, بعد میں پھر گلے شکوے کیوں اس ڈرافٹ پیپلز پارٹی کے چیئرمین گئے, انہوں نے کہا جو بھی آپ کا ڈرافٹ ہے ہمیں من تسلیم ہے. بالکل, یہ تو آن ریکارڈ. اور انہوں نے پھر بعد میں کہا کہ ہم نے اپنے قیدی سے ملنا ہے جو کہ نہ پارٹی کا ہیڈ ہے نہ پارلیمنٹیرین ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ادھر جا کے اپنا رونا دھونا اس نے شروع کر دیا. میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ یہ بولیں کہ یہ جنت کا راستہ ہے, جنت میں ہم نے جانا ہے, تو پی ٹی آئی بولے گی ہم نے دوزخ میں جانا ہے, ہم نے جنت میں نہیں جانا. جب آپ کے ساتھ ہم پشاور میں بیٹھتے ہیں, گورنر ہاؤس میں بیٹھتے ہیں, تو آپ کو ہم پیپلز پارٹی سے الگ کر کے دیکھتے ہیں گورنر کے طور پہ. یہ بتائیں کہ اس وقت اگر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیں گے حقائق میں کہ سب سے بڑا مسئلہ صوبے کا کیا ہے, واٹس the number one challenge for خیبر پختونخوا؟ پیس, امن و امان. کیسے آئے گا جبکہ ابھی آپ نے ایک پشتون قوم کے نام پر ایک جرگہ بھی دیکھا, کیا آپ نے اس جرگے میں واقعی پشتونوں کی ریپرزنٹیشن دیکھی یا کچھ اور؟ دیکھیں پشتون جرگہ تھا اور میں خود بھی وہاں پر گیا تھا. میں پہلے دن بھی گیا تھا انتظامات دیکھنے میں, آخری دن بھی گیا تھا, میں نے وہاں پہ اسپیچ بھی کی. ہم نے ان کے ساتھ پہلے دن سے کمٹمنٹ کی تھی کہ یہاں پر کوئی اسٹیٹ کے خلاف, پاکستان کے خلاف نعرے نہیں لگیں گے, کوئی کسی ملک کا جھنڈا نہیں ہوگا اور چیزیں ہوں گی. میں نے کہا دیکھیں قربانیوں کی اگر آپ بات کریں اور شہادتوں کی بات کریں, پولیٹیکلی تو سب سے زیادہ جنازے ہم نے اٹھائے ہیں, کہ کوئی پارٹی کلیم نہیں کر سکتی ہم نے سب سے زیادہ جنازے اٹھائے. ہم نے لیڈرشپ بھی قربان کی ہے, ہم نے اپنے ورکر اور لیڈر بھی قربان کیے. ہماری شہادت سب سے زیادہ ہے. ہم نے تو پاکستان کپے کا نعرہ مارا ہے, ہم نے کسی اور ملک کے جھنڈے تو نہیں لے رہے یہاں پہ کہ ہم کسی پڑوسی ملک کے جھنڈے لے رہے ہیں. ہم نے ان کو دیکھیں چیزیں جو ہیں, ہم یہی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا جو ایک نعرہ ہے یا بات ہے کہ ڈائلاگس, پیس ڈائلاگس اور نیگوسیشن, کیا بات کریں. دیکھیں نیگوسیشن ہونی چاہیے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ریکونسلیشن ہونی چاہیے. ہمیں ان کو بیٹھ کے سمجھانا پڑے گا. دیکھیں اگر ایک لوگ نہیں سمجھتے اور کسی اور ہم سمجھتے ہیں کسی اور کے ایجنڈے پہ, تو ہمیں ان کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں کرنی چاہیے, ہمیں ان کو ٹیبل بٹھا کے ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ چیزیں ہیں. اور اگر وہ کلدم تنظیم ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے تو اب آپ ان کو کس پیرائے میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے پہلے کتنی تنظیمیں کلدم کی ہیں اور آپ وہ شکل نظر نہیں آ رہی. آپ مجھے کہیں کہ آپ فیصل کنڈی نہیں ہے یا فیصل نہیں ہے تو میں کنڈی تو ہوں نا, کنڈی نہیں تو فیصل تو ہوں نا. دیکھیں پاکستان میں شخصیات کے پیچھے جاتے ہیں, ناموں کے پیچھے کوئی نہیں جاتا. پیپلز پارٹی کو بین کیا, پارلیمنٹیرین آ گئی نا, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین آ گئی. کون نہیں کرے مجھے بتائیں, ایک جماعت بتائیں جس کو آپ نے کرا. رزلٹ بتائیے اس کا. خیبر پختونخوا سے لسانیت, فرقہ واریت, آپ نے کیونکہ ان چیزوں کو کیسے صفایا کیا جائے گا, جبکہ آپ نے خود کہا کہ بحیثیت گورنر میرے لیے سب سے بڑا چیلنج پیس کو پریویل کروانا. دیکھیے اس کا ثبوت یہ ہے کہ مجھے جب رات کو سی ایم صاحب نے ایک دفعہ فون کیا, اور پولیٹکس کے بعد شاید ہم پہلی دفعہ اس نے مجھے فون کیا ہوگا جماعت, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پیس کے اوپر میٹنگ کرنی ہے. اس پہ تمام سیاسی اختلافات بلا کے, سب کچھ بلا کے, اگر میں تھا یا احمد ولی صاحب تھے یا سکندر شیرپاؤ صاحب تھے یا امیر مقام صاحب تھے, ہم گئے ان کے پاس. انٹیریئر منسٹر بھی یہاں پر ہے, ہم ان کے پاس گئے, ہم نے کہا 1 پوائنٹ ایجنڈا پیس. ہم ان کے پاس, اگر میں فورس کرنا چاہتا, آج آپ مجھے سوال کرتے کہ امن کے حوالے سے وہاں پہ میٹنگ تھی, آپ کیوں نہیں گئے. ہم گئے, ہم نے ایک 18 امنڈمنٹ کے بعد کیونکہ صوبے کے پاس اختیارات ہے, ہم نے ایک کمیٹی بنائی سی ایم صاحب کی سربراہی میں. اس میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صوبائی اسمبلی کا بہت امپورٹنٹ رول تھا کہ اس نے پوری اپنی اسمبلی کو ڈکلیئر کر لیتے ایز اے کمیٹی اور سمتھنگ. اس میں ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران کو, جو پارلیمانی لیڈر ہیں, ان کو ہم نے اس کمیٹی کا ممبر بنایا, اور جو جماعتیں موجود نہیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر ان کو جو ہے ممبران کو ایک ممبر لیا, وہ کمیٹی بنی ہے. جو پشتون جرگہ ہوا ہے ان کے سفارشات آئی ہیں. فار ایگزامپل 10 سفارشات آئی ہیں, 5-6 ہوں گی, مطلب ہے کہ ایکسیپٹیبل, اور 4-5 شاید نہ ہوں. جو 5-6 ایکسیپٹیبل ہیں اس کو تو سائڈ پہ رہتے, جو 4-5 نہیں ہے اس کے اوپر ڈائلاگس ہو سکتی ہیں, بات چیت ہو سکتی ہے, ان کو سمجھایا جا سکتا ہے. دیکھیں ہم ہر چیز پہ لڑائی نہیں لڑ سکتے ہیں, ہمیں بیٹھ کے سمجھانا پڑے گا. پھر نہیں سمجھیں گے پھر ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا. جیسے آپ دیکھیں سوات میں آپریشن جب ہوا تھا, اس سے پہلے کیا ہوا تھا, نظام عدل ریگولیشن. اور ہمارے ساتھ ہمارے ویسٹرن کنٹریز کے ایمبیسڈرز اور وہ اس وقت کیا کر رہے تھے کہ آپ نے کیا کر دیا ہے, تباہی کر دی, یہ کر دیا. ہم گئے ان کے پاس, انہوں نے کہا نہیں ہم پارلیمنٹ کا نہیں مانتے. ہم نے کہا یہ ریگولیشن لائیں. پھر لوگوں نے ہماری فوج کو, ہماری حکومت کو سپورٹ کیا اور ہم نے وہاں پر آپریشن کیا.
ویسے تو ترتیب میں ہمیشہ 3 چیزیں آتی ہیں: ڈائلاگ، ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیٹرنس. تو آپ کے حساب سے اس وقت کے پی میں کیا چل رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سے فی الحال تو مطلب ہے کہ ڈائلاگس تو فی الحال کوئی نہیں چل رہے ہیں. جو وہ ملیٹنٹس ہیں وہ تو آپ کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کر رہے، نہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں. مطلب ہے کہ وہ تو دیکھیں آپ کے اوپر فورس استعمال کر رہے ہیں. روزانہ اگر آپ کے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، ایف سی کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے ہاسپٹل پہ بھی حملے کریں. رورل ہیلتھ سینٹر جو ڈی خان میں حملہ کیا، کس نے کیا؟ انہوں نے کیا تھا. کیا جنگوں میں بھی اسپتالوں پہ حملے ہوتے ہیں؟ تو یہ تو اس قسم کے وہ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ اسے بتائیں اس کے ساتھ کیا ڈائلاگز آپ کریں گے. یہاں سے ایک چیز انٹینٹ کی بھی بات آتی ہے. یہ تمام تر ذمہ داری خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت پر عائد ہوتی ہے. آپ گورنر ہیں، آپ ایک فرام دا بگر امبریلا آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، واچ اوور کر سکتے ہیں، مگر یہاں پہ چیف منسٹر کا کیا رول ہے؟ کیونکہ جس ڈائلاگ کی 2 سال پہلے تک بات ہو رہی تھی، پھر سوات میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس امن کو رول بیک کرنے کی کوشش کی. اب اسی پارٹی کی اسی آئیڈیالوجی کو لے کر چیف منسٹر خیبر پختونخوا میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کی کوئی ڈفرینٹ اپروچ ہے مگر حالات سازگار نہیں ہیں اس لیے وہ یہ کرنے پر مجبور ہیں، یا اپنی پارٹی کے زیر اثر وہ کچھ اور کرنے پر مجبور ہیں مگر ان کا انٹینٹ ٹھیک ہے؟ زیرو. آپ مجھے بتائیں نا. چلو مجھے اگر نظر آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی، میں نے پہلی بات کی کیبنٹ کی میٹنگ ہو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہو، آج آپ فوج کو نکال دیں صوبے سے، آپ صوبے کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. آپ کی پولیس اگر شام سے پہلے چلی جاتی ہے اور ہینڈز اپ ہو جاتی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، جی، تو اس کے بعد شام کے بعد پھر کیا ہوگا؟ راتوں کو کیا ہوگا؟ یہاں پہ کلیئر ہولڈ بلڈ اینڈ ٹرانزیشن کی بات آتی ہے. فوج کی جانب اگر ہم ان سے سوال کریں کہ آپ اس تمام صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک تشدد زدہ علاقے میں، ایک وار ٹورن علاقے میں جو کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم 20 سال سے زخم خوردہ ہیں. مگر جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے کلیئر ہولڈ اور بلڈ تک کا فیز سنبھالنا ہے، ہم نے ایک ایریا کلیئر کیا، پھر اس میں ڈیولپمنٹ بھی کی، اب ہم نے ہولڈ کر کے جب اس کو ٹرانزیشن کی طرف لے کر جانا ہے، ہم ٹرانزیشن میں بھی جاتے ہیں، مگر تھوڑے عرصے کے بعد ہمیں پھر بلایا جاتا ہے کہ اس ایریا کو کلیئر کرنا ہے، وہاں پھر سے وہ ایک وائرس یا وہ ایک وبا پھوٹ پڑتی ہے دہشت گردی کی. تو سب سے زیادہ یہ چیز خیبر پختونخوا میں دیکھنے میں آتی ہے. فوج کو تو ہم نے خود نہیں انگیج کر رکھا، ہم ان سے ٹرانزیشن کا فیز لے کر اس چیز کو لائف لانگ لے کر کیوں نہیں چلتے؟ ہم کیوں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر کمی اور کوتاہی ہے اور شاید وہ ٹرانزیشن کا فیز بھی کمپلیٹ کر کے چلے جائیں؟ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس چیز کو، لیکن بات یہ ہے کہ ہم دوبارہ بات وہی ہوگی کہ ہمارے پاس جو بارڈر ہے افغانستان کا وہ بہت ہی ایک لمبا چوڑا بارڈر ہے اس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کئی دفعہ افغانستان سے یہ بات کی ہے کہ آپ کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف استعمال ہوتی ہے اور اس پہ وہ سنجیدگی کے مظاہرہ نہیں کرتے. آپ نے نارملی ان کے اسٹیٹمنٹس بھی دیکھی ہوں گی، ان کے وزراء کی اسٹیٹمنٹس دیکھی ہوں گی، ان کے باقی لوگوں کی اسٹیٹمنٹس دیکھی ہوں گی. اور یہ چیز دیکھیے، اس سے اتنے لمبے بارڈر کو جو ہے وہ شاید سیکورٹی فورسز بھی کنٹرول نہ کر سکے. کہاں تک آپ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے اسی کے اوپر بات کرنا چاہوں گی. یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ابھی ہمارے پاس وی اسٹل ہیو another set of important questions that should be raised with him اور ہم اس کے جواب بھی ان سے مانگیں گے. آپ سے اس بریک کے بعد، اس وقفے کے بعد مزید سوالات ہیں صوبے کے امن و امان کے حوالے سے، اور جس ٹاپک پر آپ چھوڑے جا رہے ہیں پولیس CTD کی یہاں پہ اہلیت، ان کی استعداد کار، ان کا نمبر فار دا پروونشل گورنمنٹ، اس پہ بھی بات چیت ہوگی. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.